اليوم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. اور وہ دن یعنی قیامت والا دن بھی قابل ذکر ہے جس دن ہم تمام لوگوں کو اکٹھا جمع کریں گے. پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ہم انہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء الگ ٹھہرے رہو. فزینا بینہم اور ہم ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون اور ان کے شرکاء یعنی ان کے خدا اور معبود کہیں گے کہ تم لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آج ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ کافی ہے. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وہاں یعنی قیامت کے میدان میں ہر آدمی جو کچھ اعمال اپنے پیچھے بھیج چکا ہے ان تمام اعمال کی جانچ کر لے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اور تمام لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو اللہ ان سب کا حق مولا ہے، ذمہ دار ہے، جو کہ حقیقی پروردگار ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا تھا دنیا میں وہ سب ان سے گمراہ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے. أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ یا سماعت کا اور بصارت کا یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت کا مالک کون ہے. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور کون زندے کو مردے سے نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور کون ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون ہے جو تمام امور کا انتظام کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو یہ لوگ کہیں گے یہ سب کرنے والا اللہ ہی ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو آپ ان سے فرمائیے تو پھر اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ یہی اللہ ہے جو حقیقت میں تم لوگوں کا رب ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ بس حق کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اسی طرح تیرے رب کا کلمہ تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں پر جو متمرد ہیں، فسق و فجور کرنے والے ہیں کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. محترم بزرگ عزیز دوستو، میدان محشر کا تذکرہ چل رہا تھا کہ نیک لوگوں کے لیے جنت اور اللہ کی دیدار نصیب ہوگی. جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کے چہروں پر ذلت اور غم ٹپک رہی ہوگی. ایسا لگے گا جیسا کہ ان کے چہروں پر رات کے پرت اندھیرا پڑا ہوا ہو اور وہ جہنمی لوگ ہیں. لیکن میدان محشر میں جہنم میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب منظر بیان فرمایا ہے کہ ہم وہاں تمام لوگوں کو جمع کریں گے، ہر قسم کے اولین و آخرین، ایمان والے، بے ایمان، کفار، مشرک، نیک اعمال، برے اعمال والے، سب کو ایک میدان میں اکٹھا کریں گے. لیکن ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جب آئیں گے یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر آدمی اپنے اپنے امام کے پیچھے لگ کر آئے گا. امام کا مطلب جو فالوورز ہیں،
کس کو فالو کیا کرتے تھے، کس کو اپنا پیشوا مقتدا آئیڈیل بنا رکھا تھا کہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ہم ان کے جیسے بنیں گے. تو جو آدمی جس کا فالوور ہوگا وہ آگے والا پیشوا اس کا امام ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے اس بڑے مقتدا پیشوا امام کے ساتھ ہر گروہ کو جمع کریں گے کہ آگے آگے ان کا وہ بڑا ہوگا، اس کے پیچھے اس کے متبع اور اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے. تو جو لوگ جس کی عبادت دنیا میں کر رہے ہیں، جس کی بھی پوجا پرستش کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے سامنے ان کے بت آگے آگے فرشتے لے کر آئیں گے کہ جو دنیا میں جس کی عبادت کر رہے ہیں ان تمام خداؤں کو لے کر لایا جائے گا. اس کے پیچھے پیچھے اس کے ماننے والے چلتے ہوئے آئیں گے. اللہ کا کیا ہی احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ہمارا اتباع تو اپنے نبی کی ہے. انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے میدان میں ہم جائیں گے انشاءاللہ اپنے نبی کے پیچھے پیچھے، کہ جو جس کی اطاعت کر رہا ہوگا وہ اس کے پیچھے جائے گا. جب تمام لوگ جیسے دنیا میں سب ملے جلے ہیں، آپس میں گھر ہیں، محلے ہیں، گاؤں ہیں، بستیاں ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے میں مل جل کر ہیں، تو وہاں بھی ایسے ہی اپنے اپنے قبرستانوں سے، مشانوں سے، ہر جگہ سے نکل کر لوگ آئیں گے، سب جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ یاسین کے اندر فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج سب ایک ساتھ نہیں رہیں گے. جو مجرم لوگ ہیں، اے مجرموں آج تم ذرا الگ چھٹ جاؤ، جدا ہو جاؤ. آج ایمان والے الگ رہیں گے اور بے ایمان الگ رہیں گے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ یہ فرق فرما دیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے اس دن تمام کافروں سے اونچی درجہ پر اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، اکٹھا فرمائیں گے. اور ہر کوئی اپنے اپنے خدا کو دیکھے گا کہ ہم اسی کے پیچھے چلتے تھے، ہم اسی کو دیکھ کر ڈرتے تھے، اسی سے مانگتے تھے، اسی کے لیے عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے مکالمے بات چیت بیان کرتے ہیں یوم نحشرہم جمیعا، ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، حکم دیں گے للذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شامل کیا ہے، ہم ان مشرکوں سے کہیں گے مکانکم، کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے یہ جو شرکا ہیں جن کو ہمارا شریک ٹھہراتے تھے، اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ تم اپنی جگہ رکے رہو. جب اپنا خدا بھی اور یہ لوگ بھی جمع ہو گئے، عابدین اور معبود، جس کی عبادت کرتے تھے وہ اور جو عبادت کرنے والے تھے، یہ دونوں جمع ہو جائیں گے. اللہ فرماتے تھوڑا مزہ ہم دکھائیں گے تمہیں. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان عابد اور معبود کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، تڑوا دیں گے آپس میں. جو یہاں بہت جمے ہوئے ہیں کہ ہمارا خدا ہے، ہمارا بھگوان ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار، اس کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار ہے. اللہ تعالیٰ وہاں اس معبود اور ان عابدین کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. اب وہ سب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو معبود صاحب ہوں گے، جو خدا صاحب جس کو بھی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، وقال شرکاؤہم، ان کے یہ جو شرکا، ان کے جو خدا ہیں، یہ کہنے لگیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو. قیامت کے میدان میں ان کے خدا ڈر کر کہنے لگیں گے اپنے ماننے والوں سے کہ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو. کہیں گے ہم تو تمہاری ہی جے جے کرتے تھے. ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. پھر وہ خدا کہنے لگیں گے اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہم اللہ سے کہیں گے، اللہ گواہی دے گا. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ کافی ہے.
جو سب چیزوں کی خبر رکھنے والا اللہ ہے، دنیا میں کون کس کی عبادت کرتا تھا وہ گواہی اللہ دے گا، ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ کیا گواہی؟ اللہ جانتے نا کہ کون کون کس کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ خدا کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کر رہے ہو، اور وہ خدا کتنی ڈھٹائی سے کتنے زور سے کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ بنے گا، اللہ گواہی دے گا۔ تو سوچو اللہ گواہی دے گا تو کیا دے گا؟ اللہ بھی تو یہی بولیں گے ارے تمہاری عبادت ہی تو کرتے تھے یہ لوگ۔ نہیں، بات تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ خدا ان کے جو معبود ہیں یہ معبود کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی کنیکشن نہیں، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ گواہی اللہ دے گا، اور یہ سچ بول رہے ہیں خدا۔ اچھا، یہ جتنے بھی خدا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو یا کچھ فرشتوں کو بھی لوگوں نے خدا بنایا ہے، کچھ نبیوں کو بھی لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے، بلکہ جتنے بھی دنیا کے اندر جو خدا بنائے گئے تقریباً وہ تمام لوگ ایسے نبی تھے یا متقی اور پرہیزگار دیندار قسم کے لوگ تھے جن کی اچھائی کو دیکھ کر لوگوں نے انہی کو خدا کہنا شروع کیا۔ جیسے آج بھی کوئی آدمی اچھی صفات کا عامل ہو، سچ بولتا ہو، امانت داری اختیار کرتا ہو، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، تو آج بھی بہت سارے لوگ انسان کو بھگوان کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھی دیوتا ہیں، آپ تو خدا ہیں۔ اب جیسے آج کوئی آدمی ایک لمبی عمر جی لے، وہ تھوڑا عبادت میں پوجا پاٹ میں آگے نکل جائے تو لوگ اسے ہی خدا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی مہان پرش دنیا میں بنے آئے ہیں ان کو لوگوں نے جو ہے اپنے درمیان میں بہت اچھا دیکھا کہ بہت اعلیٰ ان کے صفات ہیں، ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کے آداب و اخلاق بہت اچھے ہیں، تو لوگوں نے ایسے لوگوں کو بھگوان اور خدا کا نام دے دیا۔ تو انہی میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو آج لوگوں نے خدا کہہ کر عبادت کرنا شروع کیا۔ تو اب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ آگے کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ اللہ گواہی اس بات کی دے گا کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ لوگوں نے جس کی بھی عبادت اور پرستش کی ہے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، ان کے مجسموں کو عبادت گاہ بنا لیا، عبادت کا ذریعہ بنا لیا، لیکن وہ جب تک زندہ تھے لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے، ایک اللہ کی طرف لے جاتے، لیکن جب لوگ ان کے فین بن جاتے ہیں، بہت زیادہ متبع بن جاتے ہیں، بہت زیادہ عقیدت مندی میں آ جاتے ہیں، تو ان کے مرنے کے بعد لوگ انہی کی قبروں کے پاس جا کر ان کی عقیدت میں، محبت میں، احترام میں سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز، منتیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے 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 دھیرے دھیرے لوگ ان نیک بندوں کو خدا بنا دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی خدا دنیا میں بنائے گئے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے خدا ہیں، بعد میں لوگوں نے ان کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی جگہ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، ان کی کتاب انجیل میں، بائبل میں آج بھی موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہوں، اللہ کا کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا حصہ نہیں ہوں۔ تو تمام لوگ جب جمع ہوں گے تو وہ شرکاء ان کے معبود، بلکہ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ سبا کے اندر 22ویں پارے میں کہ ہم فرشتوں کو بھی جمع کریں گے۔ بعض فرشتوں کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے، بہت زیادہ طاقتور، جس کو سمجھ میں آیا حضرت جبریل امین ہو
یا ملائکہ میں سے حضرت میکائیل ہو یا حضرت عزرائیل ہو، لوگوں نے ان کی شکلیں بنا کر فرشتوں کو بھی عبادت کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھیں گے کیا تم لوگوں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے کہا تھا؟ تو تمام فرشتے کہنے اٹھیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن۔ اللہ آپ کی ذات بڑی قدرت والی، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں، انت ولینا من دونہم، ہم ان انسانوں کو جانتے نہیں، ہم تو آپ کو جانتے ہیں۔ فرشتے بھی کہیں گے ہمارے دوست تو آپ ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان، ہم فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ حقیقت میں یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے۔ جنات یعنی شیطان، کیونکہ شیطان بھی کان من الجن، وہ بھی جنات ہی کی ایک قسم تھی۔ تو آج کچھ چمتکار آپ دیکھیں گے کچھ پنڈتوں کے پاس، کچھ باباؤں کے یہاں کچھ ایسی چیزیں وہ لوگ کر کے دکھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری شدھی ہے یا ہمارا بھگوان کا دین ہے یا ہمارے یہاں چمتکار ہو رہا ہے، وہ فلاں فلاں ایسے کام کر رہے ہیں۔ یہ اگر کسی کے یہاں ہو رہا ہے، کوئی کچھ غیب کی بات بتا رہا ہے، کوئی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، تو تم کیا پوچھنے آئے ہو، ہم تمہارے سے پہلے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے کرتب آج بھی دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، تو اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کا بھی کوئی خدا ہوگا جو غیب کی باتیں ان کو بتا رہا ہے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک فرشتہ اور ایک شیطان ساتھ میں جنم لیتے ہیں، دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، اسے ہی کہتے ہمزاد۔ ہمزاد ہر آدمی کے ساتھ میں پیدا ہوئے دو، ایک نیک ایک برا۔ جب یہ آدمی مر جاتا ہے تو یہ فرشتہ اللہ کے یہاں چلا جاتا ہے، لیکن شیطان کی موت آخر میں ہوگی۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ فرشتہ آدمی کو اچھے اعمال کی تلقین کرتا رہتا ہے، اور یہ شیطان ہمیشہ آدمی کو برے کاموں کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ اب کوئی آدمی کسی کے پاس جا رہا ہے اور ایک پنڈت کہتا ہے کہ تم کیوں آئے، تمہارے من میں کیا ہے، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، یہ ہم تمہیں بتا دیں گے، اور وہ بتا بھی دیتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ ایسے کہ ان کے یہاں جو جنات، جو شیاطین، انہوں نے کچھ، جب آدمی محنت کرے، مجاہدہ کرے، تو کچھ ایسی طاقتوں کو آدمی اکٹھا کر لیتا ہے۔ ایسے جنات ان کے، بلکہ یہ ان کے قبضے میں چلے جاتے۔ جنات آدمی کے قبضے میں نہیں آتے، بلکہ آدمی جنات کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اسے وہ کرنا پڑتا ہے، جو جاپ وہ کرنے بولتے ہیں وہ جاپ اسے کرنا پڑتا ہے، جو کھانے وہ بولتے ہیں وہ اسے کھانے پڑتا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں ان چیزوں سے اسے بچنا پڑتا ہے۔ یہ تمام کام جو بندہ کرے گا اسے وہ جنات ملتے ہیں جو شیاطین ہیں، خبیث ہیں۔ اب آدمی کہتا ہے میرے پاس جنات ہیں، اس کے پاس نہیں ہے، یہ جنات کے پاس ہے، یہ ان کا غلام ہے۔ یہ اب جب اس کے پاس وہ لوگ موجود ہیں، کوئی بھی آدمی جائے تو ان کا اور آنے والے آدمی کے ہمزاد کا کنیکشن ہوتا ہے، تعلق۔ یوں سمجھ لو وہ ہماری ہی تھرڈ کاپی ہے، 3 کاپی ایک آدمی کی ہوتی ہے، ایک ہم ہے، ایک ہمارا فرشتہ، اور ایک وہ ہمزاد جن شیطان۔ تو 3 کاپیاں ہماری ہیں۔ ہمارا عتیق بھی جانتے ہیں وہ، ہمارے من میں کیا ہے، ہمارا جو چل رہا ہے سب ان کو پتا ہے، ہمارا نام، ہمارا پتہ، ہمارے باپ دادا، جو کچھ ہمیں معلوم وہ سب ان دونوں کو بھی معلوم ہے، کیونکہ وہ دونوں ہمارے ہی ساتھ میں جنم لیے ہیں اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہماری پوری کنڈلی ان کو پتا ہے۔ تو ان کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، تو وہ آپس میں سارا اس کا بایو ڈیٹا اسے دے دیتے ہیں، تفصیلات بتا دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ سامنے والوں کو بتاتا ہے وہ کہ تو چمتکار ہو رہا، بہت بڑا کچھ نہیں ہوا، یہ تو
اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خدا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. خدا کوئی نہیں ہے، یہ جنات ہیں، شیاطین ہیں جو انسانوں کو اس طریقے سے بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. تو تمام خدا کہیں گے، اللہ گواہی دے گا کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، تم نے کیوں ہماری عبادت کی ہم نہیں جانتے. ایسے ہی تمام نیک لوگ بھی جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں وہ سب اپنا دامن جھاڑ لیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے سجدہ کرو، ہماری عبادت کرو، ہم نے تو اللہ کی طرف بلایا تھا، تم ہمارے پیچھے لگ گئے، تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وہاں ہر آدمی جانچ لے گا، پرکھ لے گا جو کچھ اعمال اس نے آگے بھیج رکھے ہیں، اچھے کیے تھے یا برے. ہم ان کے سامنے اللہ فرماتے ہیں کتاب حاضر کریں گے، ہر آدمی اپنے عمل کو پرکھ لے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، تمام لوگوں کو ان کا جو حقیقت میں مولا ہے، ذمہ دار ہے اللہ، اس کی طرف لوٹایا جائے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ انہوں نے دنیا میں گھڑ لیا ہے یہ سب ہوا ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا. آج جس کے لیے لوگ لڑ مر رہے ہیں، آج جس کے پیچھے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، مرنے کے بعد قیامت میں دیکھیں گے سب ہوا، کہ کوئی دین نہیں، کوئی خدا ان کا نہیں ہے. قل، اب اللہ تعالیٰ کچھ سوالات لوگوں سے کرتے ہیں. مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لوگوں سے پوچھو کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے. آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے اناج اور سبزہ و زارہ نکلتا ہے اور غلہ نکلتا ہے. تو یہ زمین اور آسمان دونوں سے مل کر تمہارا رزق کا نظام بنتا ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ اگر حقیقت میں غور کر کے دیکھا جائے جتنے بھی خدا ہے یا تو مر کے چلے گئے یا بت بنا کے بٹھائے گئے، وہ اپنی جگہ سے ہلتے دھلتے تک نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا. تو یہ آسمان میں جائیں گے، بارش کھینچ کر لائیں گے، زمینوں میں سے غلہ نکالیں گے، یہ ان کی کیپیسٹی ہے نہیں. جو مر گئے وہ کیا کریں گے؟ جو زندہ ہوگا وہ زندہ حی لا یموت، جو خود نہیں کھاتا اور تمام مخلوق کو جو کھلاتا ہو. ارے ایسا بھی کیا بھگوان جو خود کھانے والا ہو؟ ان کی ہسٹریوں میں آتا ہے کہ ان کے لیے یہ دیا جاتا تھا، ان کے لیے نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، آج بھی وہ ایسے کھاتے تھے، ان کو یہ پسند تھا. جو خدا خود کھانے لگ جائے تو پھر مخلوق تو بھوکی مر جائے گی کہ بھئی مجھے بھی کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں کھاتا نہیں ہوں بلکہ سب کو کھلاتا ہوں. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا پوچھو لوگوں سے کہ کون ہے تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت، کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری یہ بصارت نظر چھین لے یا سماعت چھین لے تو پھر تمہیں کون یہ نعمتیں واپس دے سکتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور یہ زبردست دنیا کا جو نظام چل رہا ہے کہ زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ، یہ عجیب قدرت کی کاریگری ہے. یہ کون نکالتا ہے کہ تمام زندہ آج جو بھی ہے یہ تمام زندہ مردے سے نکل کر آئے ہیں. جیسے زمین مردہ ہے، بے جان، بے حس و حرکت پڑی ہوئی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اسی مردہ زمین میں سے آپ دیکھو گے زندگی والے پودے، پیڑ، درخت اس کے اندر سے نکلنے لگ جاتے ہیں. اس میں جان ہے، تبھی تو یہ ترقی کر رہے ہیں، نشو و نما ان کی ہو رہی ہے، روزانہ بڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تناور درخت بنتے ہیں، ان کے اندر پھل پھول نکلتے ہیں اور لوگوں کے لیے زندگی کا سبب بنتے ہیں. تو مردہ زمین سے جتنے بھی درخت اور سبزہ نکلتا ہے یہ تمام زندہ ہے. تو مردوں سے زندے کو نکالا. اور ایسے ہی جتنے بھی بیضے، انڈے، یہ تمام انڈے مردہ ہیں،
بے جان ہے، آپ ان کو رکھ کے چھوڑ دو، سال ہر سال رکھ کے چھوڑ دو گے جیسے کہ ویسے پڑے رہیں گے، لیکن انہی سے اللہ تعالیٰ جب تھوڑا سا سسٹم ہے، اسے گرمی پہنچاؤ، اسے اپنی مادہ کے نیچے رکھ کے دکھاؤ تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ زندے پرندوں کو نکالتے ہیں۔ تو مردہ انڈوں سے زندہ پرندوں کو نکالنا، اور اس کے علاوہ باقی جتنے جاندار ہیں اور جتنے انسان ہیں، یہ سب بھی جنم جو لیتے ہیں نطفہ منی، ایک ناپاک گندا قطرہ پانی کا ہوتا ہے جو کہ بے جان، جس کے اندر کوئی حرکت کرنے کی طاقت نہیں، اس کے اندر کوئی حس نہیں ہوتی، بے جان انڈے سے، اس پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور جانوروں کو پیدا فرماتے۔ تو جتنے بھی زندہ دنیا میں ہیں، ہو رہے ہیں، یہ سب مردے سے نکل کے آتے ہیں۔ کیا زبردست کاریگری اللہ نے بنایا، زندے سے زندے کو نکالے تو بات سمجھ میں آتی ہے، مردے سے زندے کو نکالنا، انڈوں سے پرندے، پانی کے قطرے سے انسان، اور زمین سے تمام سبزے اور تمام درخت نکالنا، مردے سے زندہ۔ اور دوسرا اللہ کا نظام کہ تمام زندوں سے مردے نکلتے ہیں، پرندے جتنے بھی ہیں اور ان سے نکلتے انڈے، بے جان چیزیں، تمام جانور اور انسان، ان سے نکلتا منی کا قطرہ پانی، بے جان۔ تو جاندار سے بے جان نکلتی ہے اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام امور کا انتظام کون کرتا ہے کہ برابر وقت پر سورج کا نکلنا ڈوبنا، چاند کا نکلنا ڈوبنا، زمین کا گھومنا، سیاروں کا گھومنا، موسم کے برابر بارشوں کا ہونا، فصلوں کا اگنا، ہوا کتنی ضرورت ہے، کہیں اس میں تھوڑا سا زیادہ نہ ہو جائے، کہیں اس میں تھوڑی کمی نہ ہو جائے۔ زیادتی چند دن پہلے ہم نے دیکھا کبھی کبھار تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ اپنے کپڑے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنی چھتیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنی گاڑیاں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سب اتھل پتھل ہو کے رہ جائے گا اگر اس ہوا کا والیوم تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، تھوڑی کم کر دی جائے۔ کورونا کال یاد کر لیجئے، تھوڑا سا آکسیجن میں کمی آ جائے، ہوا میں سانس لینے میں دقتیں آنے لگ جائیں، لاشیں بچھ جائیں گی زمین میں، دفنانا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک نظام پر ہوا کا سسٹم چل رہا ہے کہ ہم دیکھتے کہ کب سے دنیا چل رہی ہے، ہوا کا ایک جیسا نظام دنیا بناتی ہے، یہاں ان ہواؤں میں کبھی کمی کبھی زیادتی، مشنریاں خراب ہو جاتی ہیں، آوازیں بدل جاتی ہیں، یہ سسٹم کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، کبھی آواز تیز ہو جاتی ہے، کبھی دھیمی ہو جاتی ہے، ہماری بنائی ہوئی پنکھوں میں، کولروں میں، اے سیوں میں کبھی ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، اسے آپ کو بار بار ریپیئر کرنا پڑتا ہے۔ یہ کون سا نظام ہے جو برابر ایسا چل رہا ہے کہ اس میں کبھی بھی گڑبڑی نہیں ہوئی؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ تمام امور کون سنبھالتا ہے؟ یہ ان خداؤں کی بس کی بات ہے کہ سارا سسٹم وہ سنبھالے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر ایسی تفصیل کے اندر لے جائیں اور لوگوں کو سے پوچھیں، بتاؤ یہ کیا اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بے حس و حرکت پڑے ہوئے یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ تو آدمی مجبور ہو کر کہے گا نہیں، یہ سارا نظام کوئی زبردست طاقت ہے جو اللہ ہے وہ چلا رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ لوگوں سے کہیے جب تم سمجھ گئے کہ یہ سارا نظام سنبھالنے والا وہ زبردست اللہ ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، جس کی قدرت یہ ہے کہ یہ سارا نظام سنبھالنے میں اس اللہ کو تھکن بھی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں، بڑے آرام سے اللہ سارا نظام کتنے سالوں سے چل رہا ہے، آج تک سورج کی روشنی میں، سورج کی گرمی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، زمین اور چاند اور سیاروں کے گھومنے میں آج تک نہ ایکسیلیٹر ان کا زیادہ ہوا نہ ان کا ایکسیلیٹر تھوڑا کم ہوا، ایک نظام پر گھوم رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں میل کی رفتار سے گھوم رہے اور کتنے سالوں سے گھوم رہے ہیں کہ ان کا میٹیریل ختم نہیں ہوا،
ان کا پیٹرول ہے، آکسیجن ہے، یا ان کی گیس ہے، کیا ڈیزل لگتا ہے، پتہ نہیں کیا لگتا ہے اس کے اندر، یہ مشنریاں چل رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو بھی چیز چلتی ہے اس کے لیے انرجی اور طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، یا تو پیٹرول چاہیے یا ڈیزل چاہیے یا گیس چاہیے یا کرنٹ چاہیے۔ انہیں چلانے والا آخر کس چیز سے چلا رہا ہے، اور جو بھی چیز اسے ڈالی جاتی ہے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہوتی ہے، اسے پھر فل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے رکنا پڑتا ہے، اس کے لیے چارج کے لیے لگانا پڑتا ہے، لیکن اس ساری سسٹم کو چارج کب کیا جاتا ہے، کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اور جب اتنی رفتار سے چلیں گے تو ان کے پہیے گھس جاتے ہیں، ٹائر گھس جاتے ہیں، ان کی جو بھی چلنے کی مشنریاں انجن بنائے ہیں وہ دھیمے پڑ جاتے ہیں، خرابی آ جاتی ہے، اس کے لیے پھر ریپیئر کرنا پڑتا ہے، اس کو پھر سے رینیول کرنا پڑتا ہے، اس کو دوبارہ تیار کرنا پڑتا ہے، یا کچھ چیزوں کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج تک اس سسٹم کا کوئی چیز، کوئی ذرہ برابر نہ اسے ریچارج کرنے کے لیے بھیجا گیا، نہ چارجنگ میں لگایا گیا، نہ رکایا گیا، بلکہ دونوں نظام چل رہا ہے۔ سال ہا سال، سبوں نہیں ہزاروں لاکھوں سال بھی گزر گئے لیکن ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اس نظام کو سنبھالنے میں اس اللہ کو نہ تھکن ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے چلاتے نہ سست ہوتے ہیں، نہ کبھی بھولتے ہیں، نہ کبھی اونگتے ہیں، نہ کبھی سوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہیے لوگوں سے، پھر اس اللہ سے، اتنے بڑے اللہ سے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ڈرنا چاہیے کہ اتنا بڑا اللہ جس کے سامنے ساری کائنات ایک حقیر مچھر پر کی طرح ہے، مچھر کے پر کی طرح، اس میں سے میں اور آپ ایک ہیں، اتنے بڑے ہم نہیں ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے عذاب سے بچ جائے۔ ڈر کر آدمی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً معافی مانگ لے، گڑ گڑائے، روئے اپنے آپ کی، سمجھے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ ہے تمہارا حقیقت میں رب جو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب یہ حق ہے تو حق کے بعد میں جو بچا وہ گمراہی ہے، حق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم لوگ کہاں پھرے جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کدھر پلٹے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے دربار میں، اپنی چوکھٹ میں لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمیں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔